الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی ہے، اور گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس عہد کا بھی بالتفصیل ذکر فرمایا۔ وہ عہد کیا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھیں، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت نے بالتفصیل ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو عہد چکنی انہوں نے کی بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اس عہد چکنی کو بھی ذکر فرمایا۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ضرور بے شک ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور ہم نے بھیجا من بعدہ برسل، ان کے بعد رسولوں کو۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی کتاب، وہ کتاب کیا تھی؟ تورات۔ تو پھر ان کے بعد ہم نے رسول، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، اور وہ جتنے بھی رسول تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آئے حضرت عیسیٰ تک، وہ تقریباً 4000 رسول تھے، نبی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وہ رسول کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ تو وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے محافظ تھے، یعنی تورات کے اندر جو احکام تھے اگر کوئی بدل دیتا تھا تو حضرت وہ نبی آ کر ان احکام کو جو ہے وہ صحیح کر دیتے تھے، درست بیان کرتے تھے، اور ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، یعنی محافظت کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان رسولوں کو بھیجا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، مدد کی روح قدس کے ساتھ۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم کو معجزات، نشانیاں۔ نشانیاں یہاں پر جو روشن نشانیاں ہیں وہ معجزات ہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے تو آیات بینات کے طور پر انجیل بھی عطا کی گئی، اور ساتھ ہی جو معجزات عطا کیے گئے وہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پرندوں کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکا کرتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور ساتھ ہی جو برس کے مریض ہوتے تھے ان کو شفا یابی دیتے تھے، اور جو نابینا ہوتے تھے پیدائشی طور پر ان کو بھی بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کی تائید کی روح قدس کے ساتھ، یعنی ان کی مدد کی روح قدس جبریل امین کے ساتھ، ان کو یعنی وہ روحانی طور پر وہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، تو کیا جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، ایسے احکام لے کر جن کو تمہارے نفس جو ہے وہ قبول نہیں کرتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا، مستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے۔ تو اب رسول جب کوئی چیز، کوئی حکم لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے جو ان کو ناپسند ہوتا یہودیوں کو، تو کیا ہوتا کہ وہ احکام کے اندر رد و بدل کر دیتے اور تکبر کرتے تھے اس وقت آیات کے ساتھ۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ پس ان میں سے ایک گروہ کو جھٹلایا گیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو نبی تمہارے پاس آئے، جو انبیاء کرام تمہارے پاس آئے، ان میں سے ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے ہو اور تم ایک گروہ قتل کرتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل نے اس طرح کے فعل سر انجام دیے کہ کئی انبیاء کرام کا خون بھی بہایا، قتل بھی کیا، اور تکذیب تو یہ عام طور پر کیا ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ فعل یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔